السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جسے اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت دیا تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کا انبار تھا، اس کے پاس پیسوں کی بہتات تھی، اس کے پاس سونے چاندی کی کثرت تھی، اس کے کئی بیٹے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مال و دولت کی فراوانی میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ بیمار پڑ گیا اور موت کا وقت قریب آ چکا تو اس نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ آپ تو بہت اچھے باپ تھے، آپ اپنی دولت ہم پر خوب دل کھول کر خرچ کی ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں میں تمہارے لیے تو اچھا باپ تھا، لیکن میں اپنی دنیاوی زندگی میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو تم لوگ میری لاش کو دفنانے کے بجائے میری لاش کو جلا دینا، پھر تم لوگ میری لاش کی راکھ کو اپنے پاس رکھنا، پھر جب ایک دن ہوائیں تیز چل رہی ہو تو تم لوگ میری لاش کے راکھ کے آدھے حصے کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھے حصے کو دریا میں بہا دینا، تاکہ میں دیکھ لوں کہ اگر وہ اللہ جس کی طرف لوگ مجھے دعوت دیتے تھے، جس کی فرما برداری کرنے کے لیے لوگ مجھے کہتے تھے، اگر وہ قادر ہے تو میری لاش کی راکھ کو وہ جمع کرے گا اور پھر مجھے عذاب دے گا، لیکن اگر وہ اللہ قادر نہ ہوا تو میں اس طرح اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے تمام بیٹوں سے اس بات کی تاکید کر دی۔ اس کے تمام بیٹوں نے اس بات کا عہد کیا، اس نے وعدہ کیا کہ ابو جان ہم آپ کی لاش کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے تمام بیٹوں نے مل کر اس کی لاش کو جلا دیا اور پھر راکھ کو جمع کیا اور پھر آدھی راکھ کو دریا میں بہا دیا اور آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ جب اللہ رب العزت نے اس معاملے کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا کہ اے سمندر تیرے پاس جو اس کی راکھ ہے وہ جمع کر، اور ہواؤں کو حکم دیا کہ اے ہوا تیرے پاس جو اس کی راکھ ہے وہ جمع کر۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی تمام راکھوں کو جمع کیا اور پھر اس سے کہا کہ تو زندہ ہو جا۔ پھر وہ اللہ کے سامنے زندہ کھڑا ہوا تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے تو بتا ایسا کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے اپنی لاش کی راکھ کو ہوا میں اڑوایا، سمندر میں بہوایا، تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ تجھے کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ میں ایسا اس لیے نہیں کیا کہ میں آپ کی نافرمانی کرنا چاہتا تھا، میں اس لیے ایسا نہیں کیا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے، میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ میں آپ کی قدرت کو چیلنج کر رہا تھا۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، اس شخص نے ایک ایسا جملہ کہا جسے اللہ رب العزت کی رحمت کو اس شخص پر غالب کر دیا، جسے سنتے ہی اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا، اسے مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ جی ہاں اس نے ایسا ہی کہا، اس نے کہا مخافتک یا ربی، اے اللہ میں نے اپنی لاش کے ساتھ ایسا اس لیے کروایا کیونکہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ مجھے عذاب دے دیں گے۔ جب اللہ نے اس کا یہ جملہ سنا تو اللہ نے اس شخص کی مغفرت کر دی، اسے مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ اے بھائی آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کر دی، حالانکہ اس شخص نے جو معاملہ کیا تھا، اپنے لاش کے ساتھ جو سلوک کروایا تھا، اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اسے اللہ رب العزت کی قدرت پر شک ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور اللہ نے تو لکھ دیا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ سے ڈرے گا ہم اسے اس دنیا میں نہیں ڈرائیں گے۔ جی ہاں اگر ہم اس دنیا میں بے خوف رہنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں رنج و خوف سے نجات چاہتے ہیں، تو اس دنیا میں اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کیجئے۔ سو آئیے ہم ڈرنے والے کے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر